السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ یہ پکار میرے کریم کی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رہتی ہے، تو ہم اپنے رب سے جہاں بخشش کی بھیک مانگیں گے وہیں پر آج کے اس روح پرور اجتماع شب برات کے اندر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری قبر کن اعمال کی بنیاد پر اچھی ہوگی اور اللہ عز و جل ہمیں عذاب قبر سے کس طریقے سے نجات یا ہماری حفاظت فرمائے، تاکہ ان اعمال کی طرف زمین کے اوپر ہم مصروف ہو جائیں اور اس قبر کی تیاری کے اندر لگ جائیں جہاں پر کتنا رہنا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ عذاب قبر حق ہے، کوئی بھی قبر کے عذاب کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل نے قبر کے عذاب کو حق فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کے اعمال اور وہ اعمال جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا جو ان کو قبر کے اندر راحت عطا کریں گے، آرام عطا کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم قبر کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس جگہ کے بارے میں جاننے کے بعد وہاں کی تکلیف و راحت کے بارے میں بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کسی انسان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس وقت کی کیفیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اسے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم اس کا انتظام اچھی طریقے سے کر سکیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار کر رشتہ دار چلے جاتے ہیں تو جب جانے والے رشتہ دار قبر میں اتار کر تنہا میت کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں تو میت ان جانے والوں کے قدموں کی آواز اس وقت تک سنتی رہتی ہے، یعنی قبر کے اندر موجود میت یعنی مردہ سنتا رہتا ہے جب تک کہ ان کی آواز آنی بند ہو جائے، یعنی وہ قبرستان سے نکل گئے۔ جیسے ہی قبرستان سے دفن کرنے کے بعد لوگ نکلے کہ اس مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، لیکن کسی کو بٹھاتے ہیں اور کوئی خود سے اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو بٹھاتے ہیں اور کوئی خود اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل توجہ سے سنیں، بیٹھتا کون ہے؟ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، نور سے بنے ہیں۔ قبر میں ہوتا ہے اندھیرا، قبر میں ہوتا ہے اندھیرا۔ فرشتے جب قبر کے اندر آتے ہیں تو اندھیرے اور اجالے کے دونوں کے ملنے کی وجہ سے میت کو اس وقت قبر میں یہ محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت ہوا ہو۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ عصر کی نماز کے وقت
دونوں کا ہلکا سا سنگم رہتا ہے، تھوڑی روشنی بھی رہتی ہے، تھوڑا اندھیرا بھی رہتا ہے، نہ بہت زیادہ روشنی رہتی ہے اور نہ بہت زیادہ اندھیرا رہتا ہے۔ تو میت جیسے ہی دیکھتی ہے قبر کے اندر کہ یہ تو عصر کا وقت لگتا ہے، تو اٹھ کر کے مردہ بیٹھ جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، پہلے مجھے عصر کی نماز ادا کر لینے دو۔ یہ وہی بندہ کہے گا جو دنیا میں نماز عصر ادا کرتا ہوگا یا نماز پڑھتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب وہ بندہ بیٹھ گیا تو اس سے سوالات شروع ہوتے ہیں۔ اب سوالات کے تذکرے کے پہلے میں کچھ باتیں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبرستان جاتے تو بہت روتے، بہت روتے، بہت روتے۔ تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین، جنت کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے، جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے، قبر کے تذکرے پر اتنا کیوں روتے ہیں اور قبرستان جا کر کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ اب غور سے سنو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پہلی منزل ہے۔ توجہ چاہوں گا، قبر پہلی منزل ہے، اگر اس میں بندہ پار ہو گیا، کامیاب ہو گیا تو آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ قبر کا معاملہ اتنا اہم ہے، آپ تھوڑا سا ذہن پہ زور دے کر کے سوچیں، کیا وہ معمولی جگہ ہے؟ اور کیا کوئی شخص وہاں جانے سے بچ سکے گا؟ ایک آدمی ہزارہا انتظام کر لے اپنے بچنے کا، ٹیبلٹ استعمال کرے، باڈی گارڈ کو لے کر کے چلے، بلیٹ پروف جیکٹ کے ساتھ چلے، بلیٹ پروف کار کے ساتھ چلے کہ موت اس کو نہ آنے پائے، میں بچ جاؤں، لیکن موت اس کے وقت پر آ کر کے رہے گی۔ کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ موت سے ہم بچ نہیں سکتے اور وہ اس کے وقت پر آ کر کے رہے گی، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں مرنے کے بعد رہنا ہے وہاں کے لیے کیا تیاری ہم نے کی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہاں پر دوست، احباب، متعلقین، محبین تھوڑی سی تکلیف پر ہمارا سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ایک باپ جو اپنے بیٹے کے ہر غم کے اندر شریک رہتا ہے، ایک ماں جو اپنے بیٹے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، بیٹے کے سر میں ہلکا سا درد ہو تو ماں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، بیٹا اگر بے روزگار ہو تو ماں مصلی بچھا کر پوری رات روتے ہوئے دعاؤں میں گزار دیتی ہے، باپ بیٹے کی ولادت کے بعد صبح کو نیند، جو میٹھی نیند میں وہ سویا ہوتا ہے، وہ چھوڑ کر کمانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں اپنے بیٹے کو راحت عطا کروں، اس کا مستقبل اچھا کروں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کبھی کبھی تو کچھ ایسے باپ بھی ہوتے ہیں جو بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک باپ یہ جان رہا ہے کہ میرے بیٹے کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہے اور میں اپنے بیٹے کو اب قبر کے سپرد کر رہا ہوں،
کیا کوئی باپ یہ نہیں جانتا کہ میرے بیٹے کو قبر کے اندر دبایا جائے گا، قبر دبائے گی؟ کیا کوئی باپ یہ نہیں جانتا کہ میرا بیٹا اندھیرے کے اندر قبر کے اندر پڑا رہے گا؟ کیا کوئی باپ یہ نہیں جانتا کہ وہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، میرے بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا؟ لیکن مجھے آج تک کوئی باپ ایسا نہیں ملا جو اپنے بیٹے کو قبر میں دفن کرتے وقت یہ کہے کہ میں اپنے بیٹے کو تنہا قبر میں نہیں جانے دوں گا، میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہوں، تکلیف ہوگی تو میں اس کی مدد کروں گا۔ ہے کوئی باپ آج ایسا؟ ہے کوئی ماں ایسی؟ وہ دوست جو پوری زندگی اپنے دوست کے ساتھ وفاداری کی بات کرتا رہا اور اپنے دوست کی تکلیف میں کام آتا رہا، وہ بھی اپنے دوست کو تنہا قبر کے اندر چھوڑ کر کے واپس چلا آتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ارے غافل ذرا اس جگہ کے بارے میں غور تو کر، جاتے وقت 5 ہوتے ہیں، واپسی کے وقت 4 ہوتے ہیں، ایک کو قبر کے حوالے کر کے یہ 4 لوٹ آتے ہیں۔ کوئی دوست بھی اپنے دوست کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا، بلکہ جس دوست کی خاطر انسان گناہ کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، پکچر دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے کہ میرے دوست کو برا نہ لگ جائے، وہ دوست بھی قبر کی دہلیز تک آتا ہے، قبر کے اندر آنے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں باپ نہیں آ رہا، جہاں ماں نہیں آ رہی، جہاں دوست نہیں آ رہا، جو بیوی اپنے شوہر کی تکلیف کے اندر ہمیشہ ساتھ دینے کو تیار تھی، وہ بھی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اس کی قبر تک تو جانا بہت دور کی بات ہے، لیکن وہ بھی اپنے شوہر کی میت کو زیادہ دیر تک رکھنے نہیں دیتی، اجازت دے دیتی ہے، لے جایا جاتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میرے شوہر کو قبر میں اتارا جائے گا تو نہ جانے میرے شوہر پر کیا بیتے گی، بیوی بھی ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اے زمین کے اوپر عیش کی زندگی گزارنے والوں، اے زمین پر آسائش کی زندگی گزارنے والوں، اے زمین پر آرام کی زندگی کے طلب کرنے والوں، کبھی قبر کی زندگی بھی آرام کی ہو اس کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کرو۔ پہلی چیز جسے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب قبر کے اندر اتار دیا جاتا، یہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آج کے اس روپرور اجتماع شب برات میں اوپر نیچے باہر پورا فل ہے، کہیں بیٹھنے کی اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ گنجائش تک نہیں، ایک دم بالکل آپس میں سٹ کر کے بیٹھے، لیکن جو نظر میری اس وقت پڑ رہی ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کے کچھ خاص قریبی دوست ہوں گے۔ میری یہ نصیحت آج کی اس مقدس رات کے اندر آپ کو ہے اس پر عمل کرنا۔ جو دوست آپ کی نماز چھڑوائے، جو دوست آپ کو زنا کے اڈے پہ لے کے جائے، جو دوست آپ کو شراب پلائے، جو دوست آپ کو برائیوں کے اندر اپنے ساتھ شامل کرے اور برائیوں کے لیے لے کر کے جائے، اسے اپنا دوست نہ بنانا، نہ سمجھنا، نہ ماننا، اس لیے کہ وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر کے جائے۔ دوست تو وہ ہے جو ہمیں اللہ کے گھر کی طرف لے کر کے جائے، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، دنیا بھر کے اندر لوگ اس وقت ممکن ہے کہ آج کی اس
محفل کو سماعت کر رہے ہیں، بہت سارے شوہر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یار میں تو نہیں چاہتا لیکن میری بیوی کے آگے مجبور ہوں۔ کوئی بیوی نماز چھڑواتی ہے، کوئی بیوی تھیٹر لے کر جاتی ہے، کوئی بیوی داڑھی منڈواتی ہے، کوئی بیوی تلاوت نہیں کرنے دیتی، نہ جانے کس کس طریقے سے بہت ساری بیویاں اپنے شوہر کو گناہ کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر کے جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی بہت سارے شوہر بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر جانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور گناہ کے حوالے سے اپنی بیوی پر تاکید کرتے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ ہر بیوی بھی سن لے، شریعت کا مسئلہ ہر شوہر بھی سن لے۔ فرمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس کا مفہوم ہے اگر شوہر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف حکم دے تو شوہر کی بات کوئی عورت نہیں مانے، اس میں عورت پر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو کہے اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی کے سلسلے میں تو شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی نہ سنے بلکہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنے۔ میری بیوی ناراض ہو جائے گی، میرا دوست ناراض ہو جائے گا، نہ بیوی تمہیں روزی دیتی ہے نہ دوست تمہیں روزی دیتا ہے، روزی دینے والی ذات میرے پروردگار کی ہے۔ بس یہ سوچو کہ وہ ناراض نہ ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو۔ قبر کے اندر اتارا جائے گا، سوالات پوچھے جائیں گے، اور آپ جانتے ہیں زیادہ تر احادیث کے اندر مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق سوال کو بہت اہمیت دی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میت کو جب بٹھایا جائے گا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تم کہتے تھے۔ اب جو لوگ زمین کے اوپر مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت کا چراغ ان کے سینے میں روشن تھا، رات بھی درود پڑھتے، دن بھی درود پڑھتے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے تو وہ کہیں گے یہ تو ہمارے آقا ہیں، ہم تو ان پر درود و سلام پیش کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ کہنے والا کہے گا پہلے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، وہ دیکھے گا تو اس سے کہا جائے گا اگر تو جواب صحیح نہ دیتا تو یہاں تجھے ڈالا جاتا، یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن چونکہ تو نے صحیح جواب دے دیا پھر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور پھر جنت کی ہوائیں آتی رہیں گی، 70 گز اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا کم و بیش، اور پھر اس سے کہا جائے گا اب اس طرح سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے۔ کس جواب پر؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جواب پر۔ اسی لیے صوفی جمیل رضوی کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ درود شریف کو اپنی عادت بناؤ۔ زندگی بھر سیریل دیکھنے والوں، زندگی پر ٹی وی اور پکچر دیکھنے والوں اور ہیرو اور ہیروئن کو دیکھنے والوں، اس قبر کی تاریک وادی میں جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا بتاؤ گے؟ آج درود کے عادی بن جاؤ، آج سلام کے عادی بن جاؤ، آج رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا شروع کر دو،
تاکہ قبر میں پہچاننا دشوار نہ ہو۔ جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دکھایا جائے فوراً کہہ اٹھو یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ہو گئیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ عصر کی نماز جو پڑھنے والا ہوگا وہ اٹھ کر کے خود بیٹھ جائے گا اور کہے گا مجھے عصر کی نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلام ہوگا وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دے گا، اور جو منافق ہوگا وہ یہ کہے گا میں تو نہیں پہچانتا، العیاذ باللہ، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ تیسری بات، قبر میں جب اتارا جائے گا تو قبر دبائے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ تو ابھی جو ہے وہ قبر تیار ہو رہی تھی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، تدفین ہوئی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی گردن جھکائے ہوئے تھے، پھر کچھ دیر کے بعد صحابہ سے فرماتے ہیں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ سعد وہ ہے، غور سے سنیے گا، سعد وہ ہے جس کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے آئے۔ کیسے صحابی ہوں گے آپ اندازہ لگائیں، جن کے جنازے کے اندر کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے آئے، اتنی عظمت والے وہ صحابی۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد کو بھی قبر نے دبایا۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سعد کو بھی قبر نے دبایا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں یوں دبایا اور پھر چھوڑ دیا ایک بار دبا کر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہر مرنے والے کو قبر دباتی ہے، قبر دباتی۔ تھوڑا سا ذہن پر زور دیں، قبر دبائے گی تو کیا پوزیشن ہوگی؟ قبر دبائے گی، تھوڑا سا قبر کا تصور کریں، پھر اس کے دبانے کا تصور کریں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا قبر ہر ایک کو دبائے گی، نیک بندے کو بھی، گنہگار کو بھی، فجار کو بھی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قبر ہر ایک کو دبائے گی، لیکن گنہگار کو دبائے گی تو دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب ہو جائیں گی، اور نیک بندے کو قبر دبائے گی تو ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگایا کرتی ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اب آئیے اس مختصر سی بات کو سن لینے کے بعد کہ قبر کا معاملہ جو ہے دبانے کے حوالے سے آپ نے محسوس کر لیا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اب جو دو فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے ان کا چہرہ کیسا ہوگا اور ان کا رنگ کیسا ہوگا اسے بھی سنیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت دفنائی جاتی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کی میت دفنائی جاتی ہے تو اس کے پاس، اب غور سے سنیے، اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں۔ رنگ کیسا ہوگا آنے والے فرشتوں کا؟ سیاہ، کالا، ایک دم بلیک، اور آنکھیں کیسی ہوں گی؟ نیلی آنکھیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سوال کریں گے۔ 3 سوال آئے ہیں، مر رب کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال جو پوچھا جائے گا وہ 3 نمبر کا سوال ہوگا، پہلا سوال نہیں ہوگا۔ پہلے حضور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، پہلے رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر کوئی یہ کہہ دے، پہلے سوال کا جواب دے دے کہ میرا رب اللہ ہے، جنت نہیں ملے گی۔ میرا دین اسلام ہے، جنت کی بشارت ابھی نہیں ملے گی۔ یہ سوال 3 نمبر پر رکھا گیا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، تم اللہ کو اپنا رب بھی مانو، اسلام کو دین بھی مانو، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے تو تمہیں جنت نہیں مل سکتی۔ اب ایک بڑی پتے کی بات بتاؤں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کا جنازہ جب جا رہا ہو تو ہمیں حکم ہے کہ اس مسلمان کے جنازے کو دیکھ کر کیا کریں؟ بیٹھے رہیں؟ بولیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب دیجئے، کھڑا ہونا چاہیے۔ جنازہ گزر رہا ہے، آدمی میت ہے، مرا ہوا ہے، مردہ ہے، جنازہ گزر رہا ہے، ہم کو کھڑے ہونے کا ہو۔ یہ جب زندہ تھا نکلتا تھا کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ مرنے والا صبح و شام سامنے سے نکلتا تھا کبھی کھڑے نہیں ہوئے، لیکن اب مر گیا، لوگ کاندھے پہ اٹھا کے لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ میت نکلے تو کیا کہا، کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھے ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کھڑے ہونے کا حکم کیوں؟ یہ کھڑے ہونے کا حکم کیوں؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وجہ یہ ہے کہ اس بندے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ قبر میں حضور کا چہرہ دیکھنے جا رہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ اے رسول اعظم۔ تو یہ مختصر سی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب قبر میں چھوڑ کر کے تنہا آ گئے۔ نیک اعمال اگر مرنے والے نے کیے تو یہ کام آئیں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ دفن کر کے واپس پلٹنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر مرنے والا مومن، آپ بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، یہ وہ جگہ پرماننٹ نہیں ہے آپ کی، بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اس لیے کہ آپ کے پھلانگ کر کے آنے کے اندر سب کی نظر آپ پر جائے گی،
اس لیے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. توجہ چاہوں گا، اگر مرنے والا مومن ہو تو عذاب کا فرشتہ اگر سر کی طرف سے آئے گا نا، اور وہ مرنے والا مومن نمازی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز اس کے سر کے پاس آ کر کے کھڑی ہو جائے گی. عذاب کے فرشتے سے اسے روکتے کہ جاؤ، اس بندے کے پاس تم نہیں آ سکتے، یہ نماز کام آئے گی قبر کے اندر. باپ قبر میں نہیں کام آ رہا، دوست قبر کے اندر کام نہیں آ رہا، ماں بھائی رشتہ دار قبر کے اندر کام نہیں آ رہے. جس نماز کو چند ٹکوں کے لیے انسان چھوڑ دیتا ہے کہ گاہک چھوٹ جائے گا، پہلے مال کما لو چاہے نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، چھوڑ دیتا ہے نماز کو، قبر میں وہ پیسہ کام نہیں آئے گا، نماز کام آئے گی. جس مومن نے نماز ادا کی، سر کی جانب سے اگر کوئی عذاب کا فرشتہ آئے گا تو وہ رک جائے گا، نہیں آ سکتے تم، میں نماز ہوں، اس نے مجھے ادا کیا تھا. عذاب کا فرشتہ ٹن لے گا، رائٹ سائڈ سے آنے کی کوشش کرے گا. دیکھیے قبر میں کیا چیز کام آتی ہے، رائٹ سائڈ سے. تو فرمایا گیا دائیں جانب اس کے روزے کھڑے ہو جائیں گے. جس نے روزے رکھے ہوں گے نا، وہ روزے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، یہ اللہ کے لیے بھوکا رہا تھا، یہ پیاسا رہا تھا. تو وہاں دائیں جانب روزے کام آ جائیں. عذاب کے فرشتے بائیں جانب سے آئیں گے، لیفٹ سائڈ سے. تو فرمایا گیا زکوٰۃ بائیں طرف آ کر کے کھڑی ہو جائے گی، جو اس نے دنیا میں زکوٰۃ دی تھی. نہیں جا سکتے، اس نے اللہ کے نام پہ مال لٹایا تھا، غریبوں کا حق ادا کیا تھا، نہیں جا سکتے تم. زکوٰۃ عذاب کے فرشتے سے روک دیں گے. اور اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پاؤں کی جانب سے اگر عذاب کا فرشتہ آنے کی کوشش کرے گا تو فرمایا گیا جو اس نے دنیا میں صدقہ و خیرات اور اچھا سلوک لوگوں سے کیا ہوگا، وہ نیکیاں وہاں آ کر کے کھڑی رہ جائیں گی. نہیں جا سکتے عذاب کے فرشتے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان پر کہ جہاں جو چیز تکلیف میں ہمیں کام آنے والی ہے اس کی نشاندہی حضور نے پہلے ہی فرما دی، تاکہ سرکار کے امتی کو قبر کے اندر راحت نصیب ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں. یہ میں نے مختصر سی چند عبادتوں کا ذکر کیا، بائیں جانب سے زکوٰۃ، پیر کی جانب سے صدقہ و خیرات و حسن سلوک. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، اگر کوئی بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کا عادی تھا تو کیا کہنا، اور اس میں بھی اگر سورہ ملک کی تلاوت کا عادی تھا تو یہ سورت تو اتنی پاورفل سورت ہے. بلکہ ایک عمل آپ کو بتا دوں، چلیے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، جب اس کی موت واقع ہوگی نا تو مرنے کے بعد ٹائر کانا بن جائے گا. نو کویشچن، نو آنسر، کوئی چیز نہیں، اللہ اپنے کرم سے جنت کا پروانہ اسے عطا فرمائے.